خوش آمدید حضرات، سبسکرائب کیجیے ریشمی رومال ٹی وی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی کے دن ملت اسلامیہ ہندیہ نے اپنے ایک بڑے رہنما کو کھو دیا تھا، اس لیے مناسب سمجھا کہ گلشن مدنی کے اس پھول کی سوانح نئی نسل کے سامنے رکھ دوں تاکہ ان جیسے قائد کو یاد رکھا جائے۔ امیر الہند فدائے ملت حضرت اقدس مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ آج ہی کے دن 6 فروری 2006 کو وفات پائے۔ آپ امیر الہند ثانی فدائے ملت عظیم المرتبہ شخصیت، ہندوستانی مسلمانوں کے عظیم قائد و رہنما شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے بڑے صاحبزادے و جانشین تھے۔ وہیں جمعیت العلماء ہند کے صدر اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن رکین بھی تھے۔ آپ کی ولادت 6 ذی قعدہ سن 1346 ہجری مطابق 27 اپریل 1928 عیسوی بروز جمعہ یو پی کے مشہور ضلع سہارنپور کے قصبہ دیوبند میں ہوئی۔ یوں تو آپ کا آبائی وطن قصبہ ٹانڈا ضلع فیض آباد ہے، لیکن والد صاحب حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی وہاں سے دیوبند آ کر مقیم ہو گئے تھے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ آپ کے دادا حضرت مولانا سید حبیب اللہ صاحب حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز تھے۔ بڑے ذاکر، شاغل، پاک باز و باخدا انسان تھے، مستجاب الدعوات تھے۔ مولانا سید اسعد مدنی تقوی و طہارت، علم و عمل، سیاسی بصیرت، ملی و قومی خدمت میں اپنے والد گرامی کے صحیح جانشین تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنی والدہ ماجدہ محترمہ سائرہ صاحبہ سے حاصل کی۔ آپ کی والدہ ماجدہ قصبہ بچھراؤں ضلع امروہہ صوبہ یو پی کے حکیم سید غلام علی صاحب کی چھوٹی صاحبزادی تھیں، جو خاندان سادات کی ایک نیک سیرت، خدا ترس اور قابل رشک صفات کی حامل خاتون تھیں۔ آپ کی ابتدائی تربیت میں آپ کی والدہ ماجدہ کا بڑا حصہ ہے، مگر افسوس کہ ابھی آپ کی عمر تقریباً 9 سال تھی کہ سن 1355 مطابق 1936 میں آپ کی والدہ ماجدہ کا وصال ہو گیا۔ آپ نے والد صاحب حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی سے بھی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی، پھر حضرت شیخ الاسلام کے خادم خاص اور آپ کے خانوادے کے مربی حضرت مولانا قاری اصغر علی صاحب نے آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری سنبھالی اور انہی کے زیر نگرانی آپ نے تعلیم کے مراحل طے کیے۔ از ابتدا تا انتہا تمام علوم کی تکمیل آپ نے دارالعلوم دیوبند ہی میں رہ کر حاصل کی۔ سن 1365 ہجری مطابق 1946 میں آپ نے دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی۔ جن جلیل القدر اساتذہ کرام سے آپ نے کسب فیض کیا، ان میں سر فہرست شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی امروہوی، امام المعقولات حضرت مولانا علامہ ابراہیم بلیاوی، حضرت مولانا سید اصغر حسین میاں صاحب دیوبندی، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندلوی، حضرت مولانا فخر الحسن مراد آبادی،
حضرت مولانا مفتی سید مہدی حسن شاہ جہاں پوری، حضرت مولانا جلیل احمد صاحب کیرانوی، حضرت مولانا عبدالحق صاحب بانی دارالعلوم حقانیہ پاکستان جیسے جلیل القدر اکابرین اور اساتین علم و فضل اور علوم نبوت کے ماہتاب شامل ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد کچھ عرصے تک آپ مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، پھر 28 شوال 1370 ہجری مطابق اگست 1951 میں دارالعلوم دیوبند میں تدریس کے لیے آپ کا اعزازی تقرر کیا گیا اور 1332 ہجری میں استقلال ہوا۔ اس طرح 1382 ہجری مطابق 1962 تک مسلسل 12 سال آپ نے دارالعلوم دیوبند کی مسند تدریس کو زینت بخشی اور زیادہ تر درجات متوسطہ کی کتابیں آپ کے زیر درس رہیں۔ اس کے بعد ملی ضروریات اور قومی خدمات کے پیش نظر درس و تدریس کا سلسلہ موقوف ہو گیا اور آپ دارالعلوم دیوبند سے استعفیٰ دے دیا۔ رمضان المبارک سن 1368 ہجری میں اپنے والد ماجد حضرت حسین احمد مدنی کے دست حق پر بیعت ہوئے۔ سفر و حضر میں ساتھ رہ کر سلوک و تصوف کے تمام مراحل طے کیے۔ حضرت شیخ الاسلام کے چشمہ علم و عرفان سے بھرپور فیض یاب ہوئے اور حضرت شیخ الاسلام اپنی اخیر زندگی میں متوسلین کو آپ کے حوالے کرنے لگے تھے، جو آپ کی تکمیل کی طرف اشارہ تھا۔ اسی بنا پر حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے وصال کے بعد حضرت کے تمام خلفاء نے متفق ہو کر اجازت بیعت سے نوازا اور جانشین شیخ الاسلام مقرر کیا۔ نیز شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے خصوصی اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خلعت خلافت سے سرفراز فرمایا تھا اور بیعت و ارادت کا سلسلہ جاری رکھنے کا حکم فرمایا۔ ان اکابر اہل اللہ نے آپ کو جس مقام و منصب پر فائز کیا تھا، آپ نے اس منصب کی ذمہ داری کامل طریقے پر نبھائی۔ آپ کے ذریعے نہ صرف ہندوستان بلکہ پورے بر صغیر، افریقہ، امریکہ، انگلینڈ، یورپ تک کے ہزاروں فرزندان توحید راہیاب ہوئے اور مدنی سلسلہ سے منسلک ہوئے۔ یہ سلسلہ برابر جاری رہا۔ آپ کے مریدین کی تعداد تقریباً 18 لاکھ اور مجاز طریقت خلفاء کی تعداد تقریباً 264 تھی۔ آپ نے جمعیت علماء ہند سے فکری ہم آہنگی کو گھریلو ماحول سے حاصل کیا تھا۔ آپ نے آنکھیں کھول کر تحریکات دیکھی تھیں، اپنے عظیم باپ کی قربانیوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا اور حضرت شیخ الاسلام جیلوں میں جاتے وقت فراق کے غم انگیز لمحات بھی دل پر پتھر رکھ کر برداشت کیے تھے۔ ان حالات نے آپ کو تپا کر کندن بنا دیا تھا۔ قومی خدمت آپ کے رگ و پے میں رچ بس گئی تھی۔ جمعیت علماء ہند سے آپ کو جذباتی لگاؤ تھا۔ چنانچہ اپریل 1956 میں حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہی میں آپ جمعیت علماء ہند کے نائب صدر بنا دیے گئے تھے۔ 1957 کے اواخر میں شیخ الاسلام حضرت مدنی علیہ الرحمہ صدر جمعیت علماء ہند کی وفات کے بعد جمعیت سے وابستہ حضرات کی نظریں بے اختیار آپ کی طرف اٹھنے لگیں۔ اس وقت پوری جماعت کے دلی جذبات آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت شیخ الاسلام کے متوسلین کے لیے آپ کی شخصیت
مرجع و سر چشمہ بن گئی۔ آپ جہاں بھی جاتے عوام کا عظیم مجمع آپ کی زیارت اور آپ سے استفادہ کے لیے امڑ آتا۔ نہ صرف عوام بلکہ خواص کی نظر میں بھی آپ کا مقام نہایت بلند تھا۔ حضرت شیخ الاسلام سے انتساب اور آپ کے نقش قدم کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی ادا نے آپ کو بڑے بڑے اکابر وقت کا مخدوم بنا دیا تھا۔ 24 جون 1960 میں مراد آباد میں جمعیت علماء یو پی کے اجلاس میں آپ کو ملک کے سب سے بڑے صوبہ اتر پردیش کی جمعیت علماء کی صدارت کے منصب پر فائز کیا گیا۔ ریاست بھر میں اس انتصاب پر مسرت محسوس کی گئی۔ جہاں پہنچتے نہایت گرم جوشی سے استقبال کیا جاتا۔ اسی دن سے آپ نے جمعیت علماء کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا اور پوری زندگی اور خدمات اسی کے لیے وقف کر دیں۔ اس دور صدارت میں حضرت فدائے ملت نے خاص طور پر پورے صوبہ یو پی میں دینی تعلیمی بورڈ کا نظام مستحکم کرنے پر توجہ مبذول کی اور اسلامی شعائر کی حفاظت، مسلمانوں کے تشخص کے تحفظ اور جمعیت علماء کی تنظیم پر زور دیا۔ 9 اگست 1963 کو فخر المحدثین حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب مراد آبادی کی زیر صدارت میں مجلس عاملہ کے مشورے سے آپ کو جمعیت علماء ہند کا ناظم عمومی بنایا گیا اور اپنی بے مثال جد و جہد سے پوری جماعت میں تازگی پیدا کی۔ حضرت مولانا اسعد مدنی کے ناظم عمومی بننے پر جمعیت علماء ہند اور دہلی معزز شہریوں کی طرف سے 8 ستمبر 1963 کو دہلی کے مشہور کلب میں پرتپاک استقبالیہ دیا گیا، جس میں وزیر اعظم ہند جواہر لال نہرو نے بھی شرکت کی۔ استقبالیہ ایڈریس کے جواب میں حضرت فدائے ملت مولانا اسعد مدنی نے اپنی زندگی کا نصب العین ان الفاظ میں بیان کیا کہ میرے والد ماجد حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے ہمیں ایمان و یقین اور تحصیل و اشاعت دین کے ساتھ وطن عزیز سے تعلق، آزادی سے محبت اور انسانوں کی خدمت کی جو راہ دکھائی تھی۔ میری کوشش یہی ہے کہ جب تک زندہ رہوں ان عنوانات پر زندگی کی داستاں ترتیب دیتا رہوں۔ ناظم عمومی کے منصب پر فائز ہونے کے بعد آپ نے جمعیت علماء ہند کے شایان شان مرکزی دفتر کی تعمیر اور حضرت مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے دیرینہ خواب کی تکمیل پر بھرپور توجہ دی۔ نئی دہلی کے انتہائی برمحل اور جائے وقوع کے اعتبار سے نہایت مصروف علاقے میں واقع قدیم مسجد عبد النبی اگرچہ 2 فروری 1963 کو جمعیت علماء ہند کے حوالے کی جا چکی تھی، حضرت فدائے ملت نے تعمیری منصوبوں میں مرکزی دفتر کی تعمیر اور مسجد کی آبادی کو اولین حیثیت دی۔ آپ کی شبانہ روز جد و جہد سے 1965 کے اوائل میں جمعیت علماء ہند کا مرکزی دفتر گلی قاسم جان کی مصروف گلیوں سے نکل کر مسجد عبد النبی ITO میں منتقل ہو گیا۔ 19 اپریل 1965 کو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ و دیگر اکابر تبلیغ کی معیت میں مسجد عبد النبی میں تشریف لائے اور دعاؤں سے نوازا تھا۔ 22 اپریل 1965 کو فخر المحدثین حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب مراد آبادی شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کی صدارت میں جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا اجلاس مسجد عبد النبی میں پہلی مرتبہ منعقد ہوا اور آج الحمدللہ یہ دفتر پوری شان و شوکت کے ساتھ ہندوستان میں مسلمانوں کی زندگی کی علامت بن چکا ہے۔ اب یہ صرف مسجد تک محدود نہیں رہا بلکہ شاندار مدنی ہال، محمودیہ لائبریری، مہمان خانہ، مفتی کفایت اللہ ہال، دفتر محکمہ شرعیہ، دفتر ہفت روزہ الجمعیہ، کمپیوٹر سینٹر اور جدید سہولیات سے آراستہ خوبصورت کمپلیکس میں تبدیل ہو چکا ہے۔
1968 مطابق 1388 ہجری میں آپ کو جامعہ ازہر کی اسلامی تحقیقات اکیڈمی کا نمائندہ منتخب کیا گیا اور 1968 1970 1971 اور 1972 عیسوی میں اس کی چوتھی، پانچویں، چھٹی اور ساتویں کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس میں آپ 9 اگست 1963 سے 10 اگست 1963 تک 10 سال جمعیت علماء کے ناظم عمومی کے منصب پر فائز رہے۔ 11 اگست 1973 بمطابق 18 شعبان 1393 ہجری کو مجلس عاملہ کے اجلاس میں آپ کو جمعیت علماء ہند کا بالاتفاق صدر منتخب کیا گیا تھا، جس پر تادم حیات 6 فروری 2006 تک مسلسل 33 سالوں تک اس عظیم منصب پر فائز رہ کر جمعیت کا قافلہ آپ کی قیادت میں ملک و ملت کے لیے عظیم خدمات انجام دیتا رہا، جن کا احاطہ دشوار ہے، یہاں تک کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ نے اپنے دور صدارت و نظامت میں پورے ملک میں جمعیت علماء ہند کی شاخوں کا جال بچھا دیا اور اس کے تمام شعبوں کو اتنا شاندار، متحرک اور فعال بنا دیا کہ جمعیت کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ جمعیت علماء ہند کے تعلق سے آپ کی خدمات جلیلہ کے عنوانات، جو اپنی جگہ مستقل تاریخ ہے، کی مختصر فہرست کچھ اس طرح ہے کہ فسادات کی روک تھام اور مظلومین کی امداد اور فریاد رسی، مسئلہ کشمیر، مسئلہ آسام، مسلم اوقاف کی حفاظت اور جد و جہد، اردو کا تحفظ اور اس کی بقا، عالم اسلام سے ملت کا واسطہ اور تعلق، بابری مسجد، مسلم یونیورسٹی کا تحفظ اور اس کے اقلیتی کردار کی بحالی کے لیے جد و جہد، مسئلہ ارتداد اور اس کا ڈٹ کر مقابلہ، مسلمانوں کی اقتصادی بحالی کے پروگرام، مسلم پرسنل لا بورڈ، تحفظ حرمین شریفین، مسئلہ فلسطین، مسئلہ افغانستان، مسئلہ عراق و کویت، تحفظ شریعت، تحفظ حقوق شہریت، یکساں سول کوڈ، اصلاح معاشرہ، عصری تعلیمی اداروں کا قیام اور اس کے لیے جد و جہد، ملت اسلامیہ ہندیہ کے حقوق کی بازیابی کے لیے جد و جہد اور فرقہ باطلہ اور فرقہ ضالہ کا دفاع، فتنہ قادیانیت کی بیخ کنی کے لیے جد و جہد، مسلک دیوبند اور اکابر دیوبند کی خدمات جلیلہ کا عالم اسلام میں تعارف، دارالعلوم دیوبند اور دیگر عظیم مدارس کی سرپرستی اور شورا کی رکنیت، محکمہ شرعیہ کا قیام، ادارۃ المباحث الفقہیہ کا قیام اور مشکل مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے پورے ملک کے مفتیان کرام اور بابصیرت علماء کرام کے فقہی اجتماعات ہیں، جو مستقل تصانیف کی متقاضی ہیں اور انشاءاللہ کوئی مورخ اس عظیم خدمت کو انجام دے گا۔ حضرت مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد چونکہ پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی حمایت میں کھل کر آواز اٹھانے والے کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی اور ضرورت تھی کہ اس خلا کو پر کیا جائے، بالآخر 1968 میں متعدد حلقوں اور شخصیتوں کے اصرار نیز حالات کے تقاضوں کے تحت آپ نے راجیہ سبھا کا الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوئے اور منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں پہنچے اور ملت کی وہ آرزوئیں پوری کر دکھائیں جو حضرت مجاہد ملت کے انتقال کے بعد آپ کی ذات سے وابستہ کی گئی تھیں۔ فدائے ملت مولانا اسعد مدنی 1968 سے لے کر 1994 تقریباً 18 سال تک پارلیمنٹ کے ممبر رہ کر ملک و ملت کے تمام مسائل کی پوری جرأت و بے باکی کے ساتھ ترجمانی کی اور اعلاء کلمۃ الحق عند السلطان الجائر کا فریضہ انجام دیا۔ اس عرصے میں آپ کی 56 تقریریں پارلیمنٹ کے ریکارڈ میں محفوظ ہیں اور کتابی شکل میں بھی شائع ہو چکی ہیں، جو جرأت و بے باکی اور حق گوئی کی زرین شاہکار اور کلمۃ الحق کی روشن مثال ہیں،
جن کے مطالعے کے بعد کوئی شخص یہ کہے بغیر نہ رہ سکے گا کہ اگر حضرت فدائے ملت وہاں نہ ہوتے تو ملک کے منتخب نمائندوں اور ذمہ داروں کے سامنے مسلمانوں کے مسائل بھی اس طرح سے نہ آ سکتے تھے۔ حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی سیاست کو ایک اور اعزاز اور امتیاز حاصل ہے کہ جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے آپ نے ہمیشہ مسلمانوں کے حقوق کی لڑائی ارباب اقتدار سے لڑی۔ ملی امور اور مسلمانوں کے مسائل میں کبھی مصلحت کوشی سے آپ نے کبھی کام نہیں لیا۔ آپ نے اسلاف کے سچے جانشین اور اکابر کے ورثے کے امین اور رہنما ہونے کے ناطے جمعیت علماء ہند کے وقار اور اس کے اثرات ہی میں اضافہ نہیں کیا بلکہ اس کے وسائل اور ذرائع میں بھی اضافہ کیا۔ اپنی سیاسی قوت اور جماعتی وحدت کو اقتدار کی سودا بازی اور بڑی طاقتوں کی سازشوں کی تکمیل کا ذریعہ نہیں بنایا، ورنہ وہ کون سا عہدہ تھا جو انہیں نہیں مل سکتا تھا، مگر آپ نے مسلمانوں کی وحدت اور اپنی سیاسی قوت کو اقتدار کے گرداب میں نہیں پھنسایا بلکہ مکمل آزادی، خدمت اور انقلاب کی جد و جہد کرتے رہے۔ آپ نے سیاست کا سبق مغرب کی کتاب سے نہیں پڑھا تھا بلکہ یہ درس بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا، کیونکہ سیاسی محنت 1400 سال پہلے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھنے کے آفر کیا کرتے تھے، اور آج بھی عالمی طاقتیں اسی طرح کی مرغوب پیشکش ہر وقت اپنی جیب میں رکھتی ہیں، مگر مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر چمک کو ٹھکرا دیا۔ وہ مستضعفین جہان کے نزدیک جان آرزو کا درجہ حاصل کر چکے تھے۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے فرزند جلیل اور نامور فیض یافتگان میں سے تھے۔ دارالعلوم دیوبند ہی سے آپ کو سب کچھ حاصل ہوا تھا۔ بلا شبہ آپ اپنے مادر علمی کے مخلص سپوت تھے، اسی لیے مادر علم کی خدمت اور اس کی ترقی و استحکام کے لیے جد و جہد آپ کا نصب العین رہا۔ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد مسلسل 12 سال تک دارالعلوم ہی میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ پھر بعض ملی قومی تقاضوں کے پیش نظر گرچہ تدریسی ذمہ داریوں سے خود علیحدگی اختیار کر لی تھی، مگر باہر رہ کر دارالعلوم دیوبند کی خدمت انجام دیتے رہے۔ اجلاس 100 سالہ کے موقع پر دارالعلوم دیوبند کے لیے آپ کی خدمات دارالعلوم کی تاریخ میں سنہرا باب ہے۔ 1985 عیسوی بمطابق 1405 ہجری میں دارالعلوم دیوبند کی ہیئت حاکمہ مجلس شورا کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں شورائی نظام کی بحالی و بالادستی میں نمایاں خدمات انجام دی تھیں۔ دارالعلوم دیوبند کے وسائل کی توسیع، تعمیر و ترقی اور دیگر امور میں آپ کی مخلصانہ کاوشیں تا دم حیات قائم رہیں۔ آپ کی مساعی جمیلہ سے دارالعلوم کا حلقہ اثر داخلی اور خارجی ہر اعتبار سے شاہراہ ترقی پر رواں دواں رہا۔ دارالعلوم دیوبند کی نشأت ثانیہ کے بعد اس کی تعلیمی و تبلیغی خدمات کی توسیع و ترقی میں آپ کا بڑا ہاتھ تھا۔ دارالعلوم دیوبند میں کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت کا قیام، شعبہ تخصص فی الحدیث، شعبہ انگریزی ادب، شیخ الہند اکیڈمی وغیرہ کا اضافہ آپ کی خصوصی دلچسپی کا ثمرہ ہے۔ غرض آپ کمالات و فضائل کا مجمع البحار تھے، اور آنے والی نسل بلا شبہ آپ کے لائق تقلید کارناموں سے فائدہ اٹھائے گی، اور آنے والے مورخین آپ کی حیات کے مخفی گوشوں پر لکھتے رہیں گے۔ آپ کے کچھ اہم کارنامے کچھ اس طرح ہے۔ 2 نومبر 1986 عیسوی بمطابق 28 ربیع الاول 1407 ہجری کو مدنی ہال بہادر شاہ ظفر مارگ نئی دہلی میں علماء کرام، مفتیان عظام اور دانشوران ملک و ملت کا ایک عظیم اجتماع منعقد ہوا، جس میں پورے ملک کے 14 صوبوں سے 3000 افراد شریک تھے، اور با اتفاق رائے امارت شریعہ ہند کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کا اولین امیر الہند محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اور نائب امیر الہند آپ رحمۃ اللہ علیہ کو منتخب کیا گیا۔
1992 میں امیر الہند حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی کے انتقال کے بعد 9 مئی 1992 کے عظیم الشان نمائندہ اجتماع میں آپ کو امیر الہند منتخب کیا گیا تھا، جس پر تا دم واپسی فائز رہے اور دینی، قومی، ملی، سماجی، سیاسی اور معاشرتی خدمات انجام دیتے رہے۔ آپ تا حیات آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے رکن تاسیسی رہے۔ عملی میدان میں سرگرم ہونے کے اولین مرحلے میں ہی آپ نے غیر سودی مسلم فنڈ دیوبند میں قائم کیا، جس کی متعدد شاخیں ملک کے طول و عرض بالخصوص مغربی یو پی میں قائم ہو چکی ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے آپ نے ہندوستانی مسلمانوں کی شاندار مثالی قیادت کی اور بے لوث خدمات کی ایک روشن تاریخ رقم کی۔ ملک میں مسلمانوں کو پیش آنے والے تمام چیلنجوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا اور ہر موڑ پر ملت اسلامیہ کی شاندار قیادت کی تھی۔ آزاد ہند میں مسلم اقلیت کی خدمات کے حوالے سے آپ کا نام تاریخ میں جلی حرفوں میں لکھا جائے گا۔ ان ہمہ جہت خدمات اور کثرت اسفار کے ساتھ آپ کا ذوق عبادت، اتباع سنت، نماز باجماعت اور شب بیداری قابل رشک تھی۔ حضرت فدائے ملت کی ایک اہم صفت نماز باجماعت اور قیام اللیل کی پابندی تھی۔ نماز کو انتہائی خشوع، خضوع اور اطمینان سے ادا کرنے میں وہ ممتاز حیثیت کے حامل تھے۔ ارکان کی ادائیگی اور تمام اجزائے صلاۃ کو پورا کرنے میں درازی، سکون اور انہماک ان کی طرح بہت کم لوگوں میں دیکھا گیا۔ خواہ کتنی عجلت ہو، نماز میں رواداری اور کنسیشن کے قائل اور عامل نہ ہوتے تھے۔ لوگوں کو کتنی ہی عجلت ہو، کوئی بڑا لیڈر آ رہا ہو یا انہیں کسی سے ملنے جانا ہو، گاڑی تیار ہو، دسترخوان چن دیا گیا ہو، جلسے کے منتظمین عجلت مچا رہے ہوں، حضرت فدائے ملت مولانا اسعد مدنی نماز شروع کرنے کے بعد اس کو انتہائی اطمینان ہی سے ادا کرتے تھے۔ حضرت فدائے ملت میں مرد ہوشیار کی ذہانت، قائد کی دور رسی، سپہ سالار کی جرأت، عالم کا وقار، داعی کی حکمت عملی، سیاستداں کی سمجھداری، سپاہی کی تیز روی، برسر جنگ سالار لشکر کی احساس ذمہ داری اور مصلح کی فکر مندی، مثالی عبادت گزار کا انہماک، پیدائشی فیاضی و سخی کی کشادہ دلی اور ہمہ جہت مقابلے کی صلاحیت رکھنے والے محارب کی چوکسی اور بیداری تھی۔ آپ کو حرمین شریفین کی حاضری اور حج بیت اللہ کی زیارت کا والہانہ ذوق نصیب ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قابل رشک توفیق بھی ملی تھی۔ اس سعادت و خصوصیت میں بھی آپ اپنی مثال تھے۔ معلومات کے مطابق آپ نے 37 حج اور 32 عمرہ کے سفر فرمائے۔ این سعادت بزور بازو نیست۔ فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی نے دنیا کے کونے کونے کا لاتعداد مرتبہ سفر کیا۔ آپ نے اندرون ہند اور بیرون ہند دعوتی، اصلاحی، ثقافتی اغراض اور سیمینار اور دینی اور سیاسی جلسوں میں شرکت کے لیے ملک کے گوشے گوشے میں اتنی بار سفر کیا کہ اخبار نویسوں کے بقول آپ نے اپنے مستقر پر قیام کم اور سفر میں اپنی زندگی کے اوقات زیادہ گزارے۔ سن 1425 ہجری میں کعبہ مشرفہ کے غسل کے موقع سے سعودی عرب کی دعوت پر آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، جہاں حج و زیارت سے شرف یاب ہوئے۔ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران شدید طور پر بیمار ہو گئے۔ آپ وہاں ایک ہسپتال میں زیر علاج رہے۔ مرض کی شدت کے کم ہونے کے بعد آپ وطن واپس لوٹ آئے اور دہلی میں اپولو ہسپتال میں زیر علاج رہ کر ایک مدت کے بعد صحت یاب ہو کر گھر واپس آ گئے، لیکن صحت کی قدرتی حالت بحال نہ ہو سکی۔ 5 نومبر 2005 عیسوی مطابق 2 شوال المکرم 1426 ہجری بروز شنبہ کو آپ ویل چیئر پر دہلی سے دیوبند واپسی
پر اپنے گھر میں داخل ہو رہے تھے کہ اس سے پھسل گئے، جس کے نتیجے میں سر کے پچھلے حصے میں شدید ضرب آئی، دماغ میں گہرا زخم آیا، خون زیادہ بہنے کی وجہ سے دماغ کی رگیں ناکارہ ہو گئی اور آپ مفلوج ہو گئے۔ رات ہی میں دہلی لے جایا گیا، دہلی کے اپولو ہسپتال میں دوبارہ داخل کیے گئے اور انتہائی نگہداشت والے کمرے میں ایڈمٹ کیے گئے، جہاں اعلیٰ سے اعلیٰ علاج ہوتا رہا، لیکن آپ مسلسل 3 ماہ 5 دن تک بے ہوش رہے۔ عیادت کرنے والوں اور معاشرہ کے ہر طبقے کے سینکڑوں لوگوں کی روزانہ آمد و رفت رہی۔ چونکہ وقت آخر آ چکا تھا، اس لیے ساری تدبیریں ناکام ثابت ہوئی اور 7 محرم الحرام 1427 ہجری مطابق 6 فروری 2006 بروز دوشنبہ کی شام 5:45 بجے بمقام اپولو ہسپتال نئی دہلی یہ آفتاب عظیمت غروب ہو گیا۔ 8 بجے قریب آپ کا جنازہ بذریعہ ایمبولینس جمعیت علماء ہند کے ITO میں واقع مرکزی دفتر میں لایا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ملک کے وزیر اعظم جناب منموہن سنگھ، کانگریس پارٹی کی صدر محترمہ سونیا گاندھی، دسیوں وزراء اور معزز سیاسی سماجی شخصیات اپنے محبوب کا آخری دیدار اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمعیت علماء ہند کے مرکزی دفتر پہنچے۔ تقریباً رات 10:30 بجے بذریعہ ایمبولینس حضرت کا جسد خاکی دیوبند کے لیے روانہ ہوا۔ 7 گاڑیوں کا ایک قافلہ دیوبند کے لیے روانہ ہوا اور 3 بجے شب دیوبند پہنچا تو ہزاروں انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اپنے شیخ کے آخری استقبال کے لیے GT روڈ دیوبند پر موجود تھا۔ جنازہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کے مکان پر لایا گیا، جہاں گھر کی تمام مستورات جمع تھیں۔ فوراً غسل دیا گیا، پھر کچھ دیر اہل خانہ کی زیارت کے لیے رکھ دیا گیا۔ صبح 5 بجے جنازے کو دارالعلوم دیوبند کی دارالحدیث میں آخری دیدار کے لیے لے جایا گیا۔ بمشکل تمام 40 منٹ میں جنازہ گھر سے دارالحدیث پہنچا، جو کہ صرف 2 سے 3 منٹ کی مسافت ہے۔ نماز جنازہ فجر کی نماز کے کچھ دیر بعد دارالعلوم دیوبند ہی میں ادا کی گئی۔ اس دن دارالعلوم دیوبند چپا چپا لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ شمال میں مدنی گیٹ سے گزر کر مسجد رشید کے آخری گوشے تک، جنوب میں معراج گیٹ سے ہو کر رواق خالد کے صحن تک، مشرق میں دارالعلوم کے مہمان خانے کے پیچھے تک، اس درمیان کے تمام صحن، دالان، دستگاہیں، طلباء کی قیام گاہیں، نودرہ، احاطہ مولسری، صدر گیٹ وغیرہ میں اوپر تلے کوئی ایسی جگہ خالی نہ تھی جہاں نماز جنازہ کے لیے صفیں لگی نہ ہوں۔ جن لوگوں کو دارالعلوم دیکھنے کی سعادت حاصل ہے وہ بخوبی اس کی وسعت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 8 محرم الحرام سن 1427 ہجری مطابق 7 فروری 2006 کو بعد نماز فجر ٹھیک اشراق کے وقت صبح 7:25 پر دارالعلوم دیوبند میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ پیر طریقت حضرت مولانا محمد طلحہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی امامت میں لاکھوں افراد نے نماز جنازہ ادا کی، جس میں 1 لاکھ سے زائد علماء و مشائخ، طالبان علوم نبوت اور عام مسلمانوں نے شرکت کی تھی۔ اخباری نمائندوں کے مطابق 1.5 لاکھ سے زائد افراد نے آپ کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ جنازے میں لمبی لمبی بلیاں باندھی گئی تھیں کہ جنازے کو لے جانے میں سہولت ہو۔ نماز جنازہ کے بعد دارالعلوم دیوبند سے قبرستان قاسمی تک کی مسافت، جو بمشکل 5 منٹ میں طے ہو جاتی تھی، اس دن وہ قبرستان آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پھر بھی مدنی گیٹ سے ہوتا ہوا تقریباً 2 گھنٹے میں جنازہ قبرستان قاسمی پہنچا، جہاں حضرت فدائے ملت کو ان کی آرام گاہ پہنچایا گیا تھا۔ جسد خاکی کو قبر میں اتارنے کے لیے حضرت مولانا سید ارشد مدنی حفظہ اللہ نے کہا تھا کہ حفاظ قرآن ہی آپ کو قبر میں اتاریں۔ چنانچہ مولانا سید ارشد مدنی، مولانا سید اسجد مدنی، مولانا سید محمود مدنی، مولانا محمد مدنی، مولانا اظہر مدنی، مفتی سید محمد سلمان منصور پوری اور مفتی سید محمد عفان
منصور پوری نے آپ کو قبر میں اتارا اور دیوبند کے تاریخی قبرستان مزار قاسمی میں اپنے والد ماجد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں جانب غرب ہمیشہ کے لیے علم و عمل، روح و تقوی، خلوص و للہیت، جرأت و شجاعت اور روحانیت و عزیمت کے اس عظیم پیکر کو سپرد خاک کیا گیا۔